السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ کو بادشاہ اور شہزادی کی کہانی سناتے ہیں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو اس کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ پیارے بچوں، پرانے زمانے کی بات ہے، یونان کے بادشاہ کی پیاری سی بیٹی شہزادی نازیہ نے ایک روز اپنے والد سے کہا کہ وہ کہیں سیر کرنا چاہتی ہیں۔ بادشاہ امور مملکت میں مصروف تھا۔ اس نے شہزادی نازیہ سے کہا، جیسے ہی فرصت ملے گی آپ کو پہاڑوں، دریا اور جنگل کی سیر کے لیے لے۔ شہزادی نازیہ ابھی صرف 8 برس کی ہی تھی، مگر وہ بہت سمجھدار تھی۔ بادشاہ کی بات سن کر وہ بولی، کوئی بات نہیں ابا حضور، جب آپ کو فرصت ملے ہمیں لے جائیے گا۔ اس نے اچھے بچوں کی طرح بالکل ضد نہیں کی۔ کچھ دنوں بعد جب بادشاہ کو فرصت ملی تو شہزادی نازیہ کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے لے جانے کا پروگرام بنایا۔ ساری تیاریاں جلد ہی مکمل ہو گئیں۔ اگلے روز انہیں سفر پر نکلنا تھا۔ شہزادی بہت خوش تھی۔ اگلے روز وہ لوگ دریا پر پہنچے۔ دریا کے نزدیک پہاڑ بھی تھے اور جنگل بھی۔ شہزادی ادھر سے ادھر بھاگتی پھرتی دوڑ رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے کنیزیں اس کے ساتھ تھیں۔ بادشاہ کے ساتھ آئے ہوئے خادم دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ فضا میں کھانوں کی خوبصورت خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہی باورچی نے اعلان کیا کہ کھانا تیار ہے، سب لوگ آ جائیں۔ بادشاہ میں ایک بڑی اچھی بات تھی کہ جب وہ اپنے ساتھیوں اور خادموں کے ساتھ کہیں باہر نکلتا تو دسترخوان پر ان سب کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ جب کھانا لگ جانے کا اعلان ہوا تو شہزادی بھاگ کر دریا کے کنارے ہاتھ دھونے گئی۔ جب ہاتھ دھو کر مڑی تو اس نے کچھ دور سے ایک بوڑھے شخص کو درخت کے نیچے ٹیک لگا بیٹھا دیکھا تو وہ بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ شہزادی نے سوچا یہ کھانے کا وقت ہے، مگر اس بوڑھے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی، سلام کیا، بولی ہم سب کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ بوڑھے کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ شہزادی کی بات سن کر وہ خوش ہو گیا، اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ چل پڑا۔ بادشاہ کے نزدیک پہنچ کر شہزادی نے کہا، ابا حضور یہ بزرگ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ بادشاہ نے خوش دلی سے کہا، ضرور۔ پھر اس نے اس بوڑھے شخص کو اپنے برابر میں بٹھایا۔ وہ شہزادی کی اس بات سے بہت خوش ہوا۔ اس نے بغیر کسی کے کہے ایک بھوکے انسان کا خیال رکھا۔ سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ بوڑھا شخص اٹھا۔ اس نے شہزادی سے کہا، جیتی رہو، تم ایک بہت ہی نیک اور اچھی دل کی لڑکی ہو، خدا تمہیں خوش رکھے۔ شہزادی نازیہ نے کہا، محترم بزرگ، کسی کو کھانا کھلانا ثواب ہے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔ بوڑھے شخص نے اپنے لباس کی جیب سے ایک بڑی سی سنہری گیند نکالی اور شہزادی سے بولا، یہ تمہاری نیک دلی کا انعام ہے۔ شہزادی نازیہ نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور اگر اجازت ہو تو ہم یہ گیند لے لیں۔ بادشاہ نے کہا، جی شہزادی، آپ یہ گیند لے سکتی ہیں۔ شہزادی نے گیند لے لی۔ بوڑھے شخص نے بادشاہ سے کہا، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی اتنی اچھی اور نیک بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تالی بجائی۔ دوسری ہی لمحے میں وہ اس بوڑھے کی جگہ ایک حسین اور جمیل پری کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سب ہکا بکا ہو گئے۔ پری نے کہا، میں پرستان سے گھومنے پھرنے نکلی تھی، یہاں آپ لوگوں کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ کا امتحان لوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود غریب پرور ہیں۔ آپ کی شہزادی تو بہت ہی اچھی ہے۔ شہزادی وہ گیند پا کر بہت خوش تھی۔ اس نے اس کو احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ لوگ مزید کچھ دیر وہاں ٹھہرے۔ اس کے بعد بادشاہ نے واپس چلنے کا ارادہ کیا۔ محل پہنچ کر شہزادی نے وہ خوبصورت گیند ملکہ کو دکھائی تو وہ سمجھی کہ بادشاہ نے اسے دلائی ہے، مگر جب شہزادی نے انہیں پری والا قصہ سنایا تو وہ حیران رہ گئیں۔ رات ہوئی تو شہزادی نازیہ نے اس گیند کو احتیاط سے اپنے کمرے میں ایک میز پر رکھ دیا۔ کچھ دیر ہوئی گزری تھی کہ اچانک کمرے میں جل ترنگ سے بجنے لگے۔ آواز گیند سے آ رہی تھی، اور نہ صرف آواز آ رہی تھی بلکہ اس میں سے رنگ برنگی روشنی کی کرنیں بھی پھوٹ رہی تھیں۔ شہزادی گیند کے قریب پہنچ گئی اور اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ اچانک گیند کا ایک حصہ
छोटा सा हिस्सा किसी दरवाजे की तरह खुला। इसमें से एक एक करके नन्हे मुन्ने 7 बौने बाहर निकले। उन्होंने खूबसूरत रेशमी लिबास पहने हुए थे। उन्होंने शहजादी को झुककर सलाम किया। एक बौने ने कहा, हम 7 बौने हैं, हर रोज़ रात को 7 बजे इस जादू की गेंद से निकलेंगे। हम में से हर एक बौना रोज़ एक नई कहानी सुनाया करेगा। 7 बौने छलांग लगाकर शहजादी के बिस्तर पर बैठ गए। एक बौने ने कहानी सुनाना शुरू की। जब कहानी ख़त्म हो गई तो बौनों ने जमाया लेते हुए शहजादी को शब बखैर कहा और दोबारा अपनी गेंद में वापस चले गए। इनकी गेंद में जाते ही इनका दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। शहजादी बहुत खुश थी और दिल ही दिल में इस मेहरबान परी का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने इसे इतनी खूबसूरत गेंद दी थी जिसमें 7 बौने रहते थे और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। इस गेंद को देखते देखते शहजादी भी नींद की वादियों में चली गई। अगर प्यारे दोस्तों आप लोगों को कहानी पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक लाजमी करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।